اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یہ تو صحاح ستہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی موجود، جامع ترمذی وغیرہ میں بھی موجود، اور یہ اس کی تاریخ بھی ہے، اس تسبیح کی، یہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اس کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے، تاریخی حیثیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام خادم آیا کرتے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، تو یہ گھر میں خود کام کرتی تھی۔ اسی حدیث میں ہے کہ یہ گھر میں کام کرتی تھی تو مشکیزہ پانی کا لاد کر دور سے لاتی تھی، تو ان کے کندھے کے اوپر نشانات پڑ گئے تھے مشکیزہ لادنے کی وجہ سے، اور اونٹ کا جو دانہ ہوتا تھا اس دور میں، اونٹ کو جو دانہ کھلاتے تھے اور چیزیں بھی کھلاتے تھے، وہ جو دانہ ہوتا تھا وہ کھجور کی گٹھلیاں ہوتی تھی، تو وہ کھجور کی گٹھلیوں کو اونٹوں کو کھلانے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کوٹتی تھی۔ اب وہ کھجور کی گٹھلی کو اپنے دانتوں کے نیچے دبا کے ذرا توڑ کے اندازہ کر لیجیے گا کتنی سخت ہوتی ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے کوٹ کے تو اونٹ کا دانہ تیار کرتے ہیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے۔ ان کیفیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی خادم غلام آئے تو ہمارے یہاں کی خدمت کے لیے بھیج دیجیے گا ایک۔ کئی دفعہ ہوا، یہاں تک کہ اس روایت میں ہے کہ سفارش بھی کروائی گئی بعض اور صحابہ سے کہ جی وہ بیٹی کے ہاں کوئی خادم آئے تو بھیج دے، وہاں کوئی غلام آئے تو کام کاج کے لیے۔ اس روایت میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے فاطمہ، تمہیں میں اس غلام سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں؟ پھر بتایا، دیکھیے اس میں نا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ کی تھکن کا احساس تھا، ان کی تھکن کا احساس تھا، کیونکہ وہاں جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہے، اے فاطمہ، میں تمہیں کیا غلام اور خدمت گاروں سے اور دنیا میں جو چیزیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم بستر پر جانے لگو، اب یہ الفاظ ہیں، جب تم بستر پر رات کو سونے لگو، جب بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ تاریخ ہے باقاعدہ اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روایات میں آتا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، کیونکہ ان دو نمازوں کے بعد میں نفل نہیں ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ کے صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور پھر یہ انگلیوں پر پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جمع کریں گے نا 33 33 34 تو یہ کل ہو جائیں گے 100، یہ کل 100 ہو گئے۔ اسی سے تسبیح وجود میں آئی ہے 100 دانوں والے، اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ تسبیح کے اندر نا ایک دو جگہ جا کر ذرا بڑے بڑے سے دانے سے ہوتے ہیں فاصلہ کرنے کے لیے، وہ ایک 33 کے بعد ہوتا ہے، پھر ایک 33 کے بعد ہوتا ہے، پھر ایک 34 کے بعد ہوتا ہے۔ اصل میں وہ تسبیح فاطمہ، اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمی، تو تسبیح فاطمی کو ہی گننے کے لیے یہ تسبیح 100 دانوں والی وجود میں آئی۔ تسبیح کی بھی تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تسبیح جو ہے صحابہ کے پاس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں وہ گٹھلیاں تھیں اور اس سے وہ گنا کرتے تھے، اور ایک صحابی کے پاس ایک دھاگا تھا اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی، اس میں وہ گنتے تھے۔ تو تسبیح بھی صحابہ سے بہرحال ثابت ہے، اور گننا شمار کرنا، بعض لوگ ہوتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ وہ سارا دن بولتے رہتے ہیں، دیکھیں مولانا سارا دن بولتے رہتے ہیں، گنتی نہیں کرتے، جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں گنتی شروع کر دیتے ہیں، وہاں گننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو
اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی سکھائی وہاں گن لیجیے، جہاں نہیں سکھائی وہاں کھلا پڑھ لیجیے۔ تو گنتی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو گن کر پڑھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو اس لیے جہاں گن کر کہا وہاں گن کر لیں، وہ عبادت ہے۔ جہاں نہیں کہا کھلا پڑھنے کو کہا وہاں کھلا پڑھ لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص جانور خرید کر دوسرے شخص کو دیتا ہے کہ وہی پالے بڑا کرے اور بعد میں بیچ کر نصف نفع کما لیں تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر آپ کسی کو کوئی جانور خرید کر، کوئی گائے، کوئی بچڑا، کوئی قربانی کے لیے بکرے ہوتے ہیں وہ پالنے کے لیے دے دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے آپ پالیں، اس پر خرچ کریں، دیکھ بھال کریں، اس کے چارے وارے کا خیال کریں، بعد میں جو منافع ہوگا جب بکے گا تو ہم اتنے فیصد نہیں، سب بھی ضروری نہیں ہے، جتنا بھی طے کرنا چاہیں آپس میں کر لیں درست، لیکن وہ طے کرنا ضروری ہے کہ جو آئے گا نفع آئے گا اس میں سے ہم سارا خرچہ ورچہ الگ کر لیں گے، بعد میں جو نفع ہوگا وہ تقسیم کر لیں گے۔ ایک یہ طریقہ کہ بس ٹھیک ہے آپ پالیں، جتنا مرضی خرچ ہوتا رہے، بعد میں جب بکیں گے جانور تو اس میں سے اتنے فیصد تمہارا، اتنے فیصد میرا، وہ شروع میں متعین ہو جائے پھر درست ہے۔ اگر شروع میں متعین نہیں کیا ویسے ہی خواہ بس ٹھیک ہے پال لو بعد میں حساب کریں گے، وہ چونکہ جھگڑے والی بات ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے، گول مول نہیں رکھنا چاہیے، لکھ کر باقاعدہ طے کر کے معاملہ کر لینا چاہیے، پھر جائز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک صاحب نے کہا شیطان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو آگ کیسے جلائے گی، وضاحت کریں۔ اصل میں اس کے جواب میں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیجیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دہریہ تھا، تاریخی واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے، لیکن آپ اس کے حوالے کی ضرورت نہیں، اس کی گہرائی میں جائیے گا کہ ایک شخص تھا، اس نے دہریہ تھا، اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، اور اس طرح کا اس نے کہا تھا کہ مسلمان کو کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تم ان 3 سوالوں کے جواب دے دو گے تو میں ایمان قبول، اسلام قبول کر لوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا میں کیوں مانوں؟ حوالہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نظر نہیں آتا میں کیوں مانوں؟ کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی اسے ماننا بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اب یہ والا سوال جو انہوں نے کیا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو جہنم میں سزا بھی آگ ہے، تو پھر آگ سے شیطان کو سزا کیسے ہوگی، اسے تکلیف کیسے پہنچے گی آگ سے؟ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، ساری بری چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ایسی صورت میں جب اللہ نے گناہ کی چیزیں پیدا کی ہیں تو ہم سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ہماری پکڑ کیوں کرتا ہے؟ اللہ نہ گناہ کی چیزیں پیدا کرتا، نہ ہم گناہ کرتے، نہ ہماری پکڑ ہوتی۔ اس نے کہا کہ اگر تم ان 3 سوالوں کے جواب دے دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو وہ مسلمان بڑا دانا قسم کا شخص تھا، عقل مند شخص تھا، اس نے ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو مار دیا، جواب میں مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر مارا۔ وہ عدالت میں چلا گیا اس دور کے قاضی کے پاس اور جا کر کہا اب آپ کہانی میں نہ جائیے گا، اس کی اصل روح کی طرف جائیے۔ اس نے مٹی کا ڈھیلا مارا، وہ قاضی کے پاس عدالت میں چلا گیا کہ جی میں نے اس سے کہا تھا کہ 3 سوالوں کے جواب دے دو، تو جواب میں اس نے مٹی کا ڈھیلا مارا بجائے جواب دینے کے۔ تو قاضی نے کہا تم نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں سزا ہوگی، پھر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس نے پھر اس بندے کی طرف، دہریے کی طرف غور سے دیکھ کر اس بندے نے کہا جس نے پتھر مارا تھا نا، ڈھیلا مارا تھا، اس نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہوئی ہے؟ کہ ہاں مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، اسے جو چیز نظر نہیں آنی چاہیے وہ ماننی بھی نہیں چاہیے۔ اب وہ بندہ لاجواب ہو گیا کہ درد نظر نہیں آتا لیکن مانتا ہے انسان۔ اس نے کہا وہ بھی سمجھدار انسان تھا، دہریہ، اس نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے جب تم دونوں نے مان لیا ہے اب سزا ہوگی تمہیں کہ تم نے اس کو مارا ہے۔ تو اس نے پھر اس سے پوچھا تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا، دہریہ نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہوئی ہے، تم نے مارا مٹی سے۔
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مٹی سے بنا ہو، اس کو مٹی سے تکلیف پہنچے؟ جواب غور سے، شیطان آگ سے بنا ہے، آگ سے تکلیف کیسے ہوگی؟ اس نے کہا انسان مٹی سے بنا ہے، میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا، تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو مٹی سے تکلیف ہو سکتی ہے، تو آگ سے بنے ہوئے شیطان کو آگ سے تکلیف بھی ہوگی، وہ اللہ دکھائے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسرا بڑا کڑوا سوال کہ گناہ کی چیزیں ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، تو پھر ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا جاتا ہے اگر ہم گناہ کر لیتے؟ تو اس نے قاضی نے کہا ٹھیک ہے، اب تم نے دونوں باتیں مان لی ہیں تو تمہیں سزا ہوگی۔ اب اس نے کہا کہ سزا مجھے کس بات کی؟ اس کے جسم میں درد پیدا کیا ہے اس مٹی کے ڈھیلے نے، میں نے نہیں۔ مٹی کے ڈھیلے نے درد پیدا کیا ہے، مٹی کے ڈھیلے کو سزا دی جائے، مجھے نہیں، کیونکہ پیدا کرنے والا قصوروار ہوتا ہے نا۔ تو مٹی کے ڈھیلے نے درد پیدا کیا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اب میں اس سوال کو ذرا تھوڑا سا سمجھاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے فاعل۔ ایک ہوتا ہے خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا، ایک ہوتا ہے فاعل، اس کو کرنے والا، اس کو استعمال کرنے والا۔ اگر کوئی بندوق بنائے، ریوالور بنائے، بندوق بنائے، اس سے کوئی بندہ ہرن شکار کرے تو بندوق بنانے والا ہرن کا گوشت بھون کر کھاتا ہے، اس کو استعمال کرنے والا۔ اچھا، ایک بندے نے بندوق بنائی فیکٹری میں اور اس بندوق کو لے کر کسی نے دوسرے بندے کو مار دیا، تو پھانسی پہ وہ بندوق استعمال کرنے والا چڑھتا ہے یا بندوق بنانے والا چڑھتا ہے؟ استعمال کرنے والا، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کا اختیار تھا، چاہے اسے ہرن مارتا بھون کر کھاتا، چاہے بندہ مارتا پھانسی پہ چڑھتا۔ تو اللہ نے گناہ کی چیزیں پیدا کی ہیں لیکن انسان کو استعمال کا اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کی بنا پر یہ بندہ جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے۔ تو اس نے تینوں سوالوں کے جواب دیے، اس بندے نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اس سوال کا جواب تھا کہ شیطان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کیسے اس کو تکلیف پہنچائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو مٹی سے کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے والدہ اور والد اہلیہ کے درمیان معاملات کیسے ہونے چاہیے، ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بہت آسان سا جواب، جوائنٹ فیملی میں رہنا شرعی طور پر فرض واجب نہیں ہے، الگ رہنا فرض واجب نہیں ہے۔ دین نے اجازت دی ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں آپ رہتے ہوں، مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہوں، اس کی بھی برکتیں ہیں، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ الگ رہتے ہیں، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنے حالات دیکھ کر انسان خود فیصلہ کرے۔ ماں باپ، سمجھدار ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر وہ دیکھیں کہ شروع میں رکھ کے دیکھ لیں کہ اگر مزاج ملتے ہوں اور گھر میں فتنہ فساد نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم تو چلنے دیجیے، لیکن اگر شدت آ جائے، اس میں سکون ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں بچوں کو الگ گھر لے کر الگ کر دیا جائے تاکہ وہ الگ رہیں۔ لیکن اگر ساتھ رہتے ہوں تو ایسی صورت میں اپنے 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، دوسرے کی جان کا حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت۔ ان 3 کا خیال رکھ کر چلیں گے تو جوائنٹ فیملی سسٹم کامیاب ہو جاتا ہے۔ جان کی حفاظت، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں ہم۔ نمبر 2، مال کی حفاظت، دوسرے کے مال کو ہم ضائع نہ کریں۔ نمبر 3، عزت کی حفاظت۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کامیاب رہتا ہے۔ لیکن ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے نہ کسی دوسرے کی جان کی حفاظت کریں، یعنی ہمارے سے تکلیف بھی ان کو پہنچے، مال بھی ہم ان کا اڑائیں، ان کے مال کو بھی تباہ کریں۔ نمبر 3، ہر وقت بے عزت بھی کرتے رہیں، تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بندہ جوائنٹ فیملی سسٹم، ہم جب کسی ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ بھی تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، چاہے 8 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں بھی اگر ہم یہ 3 کام نہ کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بندہ 1 مہینہ بھی کام کر سکے وہاں۔ نہ مال کی حفاظت، نہ جان کی حفاظت، نہ عزت و آبرو کی حفاظت۔ تو 3 بڑے گہرے اصول، اور یہ اصول میرے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔
کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں یہ اصول. ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا قابل احترام ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. 3 کام کرتے رہیے بس، ماں کے ساتھ بھی، باپ کے ساتھ بھی، بہنوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی. تینوں کام، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت. انشاءاللہ العزیز جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا رہے گا. اور اس میں سے جہاں ایک میں کمی ہوگی وہاں فساد ہوگا، وہاں فساد ہوگا. انسان کے اختیار میں اس کے باوجود نہ ہو تو ایسی صورت میں الگ رہنے میں کوئی حرج نہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ آواز سے تلاوت کرے یا نعتیں سنائیں تو کیا اس کی آواز کو سننا درست ہے؟ جی ہاں، اگر وہ اس کی گانے کی آواز میں جیسے کہ ایک ہیجان ہوتا ہے وہ نہیں پیدا ہوتا تو صرف عورت کی آواز سننا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. لیکن ہمیں 22ویں پارے کے پہلے صفحے سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ ایسی آواز نہ ہو جس سے مردوں کے دلوں کے اندر غلط خیالات پیدا ہوں. یہ 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں آیت، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول یطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کہ تم جب بات کرو مردوں سے، غیر مردوں سے بات کرو، فلا تخضعن بالقول، تو آواز میں نرمی مت پیدا کرنا، کہیں ان کے دل کے اندر بیماری پیدا نہ ہو جائے. تو اگر یہ ہونے لگے تو پھر ایسی صورت میں تلاوت بھی نہیں سننی چاہیے. اگر تلاوت سے بھی یہ خیالات آ رہے ہیں وہ بھی عورت کی تلاوت نہیں سننی چاہیے، بچنا چاہیے. اگر آواز نعت کی ہے تو ایسی صورت میں بھی دیکھ لینا چاہیے. ایک صاحب نے کہا کہ نماز میں عام طور پر نماز کے وقت میں ازار سے شلوار ٹخنے ڈھانک کر رکھتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں. اصل میں ٹخنے ڈھانپنا یا نہ ڈھانپنا یہ منع نہیں ہے. یہ میں الفاظ تھوڑے سے سوال کے درست کر دوں. ٹخنے ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے حدیث میں، کیونکہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ نماز میں ٹخنے نہیں ڈھانپنے چاہیے. تو ایک صاحب نے جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ جی سارے علماء کہتے ہیں کہ ٹخنے ڈھانک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور آپ نے جرابیں پہنی ہوئی، ٹخنے ڈھانپے ہوئی آپ نے. تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، کسی حدیث میں ٹخنے ڈھانپنے سے منع نہیں کیا گیا. حدیث میں ہے ازار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا منع ہے. بہت فرق ہو گیا، بات بدل گئی بالکل. تو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کی بات ہے. عام زندگی میں بھی، صرف نماز نہیں، عام زندگی میں بھی انسان جب بھی شلوار پہنے تو بالکل ٹخنے جو ابھرے ہوئے ہیں نا بس وہ نظر آتے رہے. کم از کم حد اتنی ہے، وہ نصف پنڈلی تک ہو، وہ الگ احادیث ہی استحباب سنت غیر موقدہ والی. لیکن کم از کم وہ گول جو ہڈی ہے دونوں طرف ابھری ہوئی ٹخنوں کی وہ نظر آتی رہے، اس حد تک بہت کافی. باقی یہ کہا جائے، بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، مولانا ہم بعض جگہ جاتے ہیں برا بھی تو لگتا ہے نا، ٹخنوں سے ذرا اوپر شلوار ہو ایسی صورت میں برا بھی تو لگتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب عورتوں میں فیشن ہوتا ہے اور وہ نصف پنڈلی تک ٹراؤزر پہنتی ہیں اس وقت برا کیوں نہیں لگتا. عورتیں جن کے لیے حکم ہے کہ وہ ڈھانپ کے رکھیں، وہ جب نصف پنڈلی تک پہنتی ہیں تو وہی معاشرے کے مرد جو کہ کہتے ہیں ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، وہی معاشرہ عورتوں کے ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ٹراؤزر ان کو برا کیوں نہیں لگتا. جواب واضح ہے، مردوں کے اندر جو سنت ہے وہ ان کو بری لگتی ہے، عورتوں کے اندر جو ان کو غیر یعنی اس کا بے پردگی ہو رہی ہے وہ پسند ہے. اس کے جواب میں شاعر پتہ کیا کہتا ہے؟ پسند پر شاعر کہتا ہے تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. سوچنا ہوگا اللہ کا حکم کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آج کل عام مسلمان رکوع سجدے میں تیزی سے جاتا ہے، جلسے میں سکون نہیں کرتا.
رکوع سجدہ جلدی جلدی کرتا ہے. جی جلدی کی حد کیا ہے؟ جلدی کی حد کیا ہے؟ یہ اس کو ذرا میں ہاتھ سے بھی کر کے دکھاؤں گا، کوشش کروں گا کسی صاحب سے بھی کروا لوں. یہ بڑا اہم سمجھنے والا مسئلہ ہے. ایک ہے قیام، رکوع، سجود، یہ فرض ہے. قیام، رکوع، سجود یہ فرض ہے، لیکن تعدیل ارکان واجب ہے. تعدیل ارکان واجب ہے. تعدیل ارکان کہتے ہیں کسی رکن کو اتنے آرام سے ادا کرنا کہ ہر عضو اپنی جگہ ٹھہر جائے، چاہے کچھ بھی نہ پڑے اس میں، کیونکہ وہ درمیان میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ وہ تو سنت ہے نا. جھکنا فرض، سجدے میں زمین پہ سر لگانا فرض، لیکن اتنی دیر رہنا کہ اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں یہ واجب ہے. اور اگر کوئی نہ کرے ایسا تو اس کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا، کیونکہ واجب چھوٹ گیا. دیکھیے گا میں ہاتھ کے اشارے سے بتاتا ہوں. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گیا، اتنی دیر رہا کہ اعضاء ٹھہر گئے، پھر کھڑا ہو گیا، کچھ نہیں پڑا، یہ سنت ہے. رکوع ہو گیا، سجدے میں گیا، سر رکھا، اٹھا لیا، آرام سے سر رکھا، اتنی دیر رہا، اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے. اب میں اس کے خلاف کر کے دکھانے لگا ہوں، تعدیل ارکان کے خلاف. فوراً سمجھ گئے آپ. رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سر رکھا، اٹھا لیا، فرض ادا ہو گیا، واجب رہ گیا، واجب رہ گیا. میں کر کے دکھاؤں گا، آپ کھڑے ہو جائے گا، ادھر نماز ادھر میری طرف نہیں جھکنا، آگے آئیں. تو پہلے تو رکوع کریں، یوں کریں اور کھڑے ہو جائیں. یہ واجب چھوٹ گیا. پھر ایک دفعہ کر کے دیکھیے، یہ کر کے دیکھنے والی بات. واجب چھوٹ گیا، فرض ادا ہو گیا. جب آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا بندہ جھک جائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، فرض رکوع ادا ہو گیا، لیکن اس طرح واجب چھوٹ گیا. سجدہ صاحب کرنا پڑے گا ایک دفعہ کرنے کی وجہ سے بھی. اب دیکھیں اتنی دیر ٹھہریں کہ بس آدھا ٹھہر جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، بس اب کھڑے ہو جائیں. اب پھر کریے پہلا والا، یوں کر کے یوں، یہ واجب چھوٹ گیا. تشریف رکھیے. یہی حال سجدے کا ہے. دیکھیے اشارہ یوں ٹیکا، ٹھونگ مار کر اٹھ گیا. یہ ٹھونگ مارنا یہ بھی حدیث میں آتا ہے. فنقر اربع، فنقر اربع، 4 ٹھونگے مارتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں. فنقر اربع، پتہ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تلک صلاۃ المنافق. ذرا سخت الفاظ ہیں. تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. دیکھتا رہتا ہے سورج کو کب غروب ہوگا، آخری وقت اٹھ کے ایک دم ٹھونگے مارتا ہے. ٹھونگے سمجھ کے بس یہ واجب چھوٹ گیا. اس لیے بڑا اہتمام. اس لیے جلدی، اتنی جلدی کتنی جلدی کرنی چاہیے میں نے بتا دی کہ اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں. میں نے یہ نہیں کہا سبحان ربی الاعلیٰ 1 دفعہ کہے، 2 دفعہ کہے، 3 دفعہ کہے. میں نے کہا نہ بھی کہے وہ تو سنت ہے نا، نہ بھی کہے رکوع ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا. 1 دفعہ تسبیح پڑھ لے، سنت، واجب نہیں. جی بالکل. اگر وہ رک جاتا ہے بس پھر ایسی صورت میں اپنے اعضاء اپنی جگہ ٹھہر جاتے ہیں. اس لیے میں نے تسبیح کی مقدار نہیں بتائی. ایک صاحب نے کہا ہمارے گاؤں میں تبلیغ کا امر ہے، لیکن اس کا نام تبلیغ کا امیر ہے، لیکن اس کا نام سمندر خان ہے، کیا کریں؟ اچھا جی، تو سمندر خان نام رکھنا درست ہے. سمندر کا معنی دریا، سمندر پانی اس میں بہت ہوتا ہے. نام کا مطلب درست ہے، غلط نام نہیں ہے. تو اگر غلط نام ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام غلط بدلا، اس میں شرک ہو یا اس کا معنی غلط ہو، جیسے شرک حضرت ابو ہریرہ کا نام اصل نام اسلام لانے سے پہلے عبد شمس سورج کا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، عبد الرحمن نام رکھا حضرت ابو ہریرہ کا. پھر ایک اور خاتون تھی، ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے، الف سین یہ ہے وہ درست، عین الف صاد اس کا نافرمان عورت. اور ایک شاہ صاحب، ان کا نام بدلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ نام رکھا، خوبصورت عورت. پھر ایک اور صاحب تھے صحابی تھے، وہ اسلام قبول کیا، ان کا نام تھا مرہ کا معنی تھا کڑوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو کڑوا نہیں ہوتا، نام بدلا اس کا. تو معلوم ہوا معنی درست ہے، بالکل نام رکھے جا سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، اس کو کسی اسکول میں داخل کروایا جائے، پہلے ناظرہ پڑھایا جائے.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو قرآن مجید ناظرہ قاعدہ پڑھانا شروع کر دیجئے 3 ساڑھے 3 سال 4 سال کی عمر میں، گھر میں، ضروری نہیں مدرسے میں داخل کریں، ماں پڑھائے باپ پڑھائے، نورانی قاعدہ کیا مشکل ہے، نورانی قاعدے سے شروع کروایا جائے، جوڑ شروع کروایا جائے، یہاں تک کہ جب وہ 5 سال کا ہو جائے تو کلاس 1 میں داخل کرتے ہیں، اس سے پہلے پریپ نرسری ہوتا ہے، دیکھ لیں ماحول اچھا ہو، ماحول میں خلاف شرع باتیں نہ ہو، اسکول میں داخل کروا دیں، بس بہت بے تحاشا سکول ہے ماشاءاللہ، وہاں داخل کروا دیں، پھر میٹرک کروا لیں، 7 سال کی عمر میں کوشش کیجئے ناظرہ مکمل ہو جائے، 7 سال کی عمر میں بڑی آسانی سے عام ذہن والا بچہ دیکھ کر بچہ اور بچی 7 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کر لیتے ہیں، اگر 4 سال کی عمر میں بھی شروع کروائیں تو 3 سال میں ناظرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسکول کے ساتھ پڑھائی کرانا چاہتے ہیں کہ ضرور کروا لیجیے۔ ایک کہتے ہیں جمعے والے دن بہت کثرت سے سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا برکت فضیلت ہے؟ جی اصل میں یہ حدیث ہے، 2 3 4 حدیثیں ہیں اس بارے میں، سورہ کہف کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ صرف ابتدائی آیات پڑھیں، ایک یہ کہ صرف آخری آیات پڑھیں، ایک حدیث میں پوری سورہ کہف کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ 10 منٹ، عام رفتار سے بھی پڑھیں تو سورہ کہف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو عام فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کو ایک نور عطا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی اور فتنوں سے بچا رہتا ہے۔ حفاظت کے لیے بہت اہم۔ ایک صاحب نے کہا کہ ٹراؤزر شرٹ پہن کر واک کرنا کیسا ہے جبکہ اس کے علاوہ نہیں پہنتے؟ جی ٹراؤزر اور شرٹ ڈھیلا ہو، شرٹ اتنی لمبی ہو کہ کولے ڈھانپے جائیں، بس، اور تو کچھ بھی نہیں۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اگر پنڈلی تک ہے شارٹ جو ہے نا ٹراؤزر ایسا ہے تو نصف پنڈلی تک ہے، گھٹنوں سے ذرا نیچے ہے تو جائز، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک مرد کا سطر ہے بس۔ تو اگر ذرا سی شرٹ لمبی ہو، کولے ڈھانپے ہوئے ہوں، ٹراؤزر شرٹ پہنا ہو تو شرعی طور پر کوئی حرج نہیں۔ یہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت 26 ہے جو ہمیں یہ بات بتاتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ تمہاری سطروں کو ڈھانپے، سطروں کو ڈھانپے۔ تو میں نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ سطر کو ڈھانپے، سطر کہاں؟ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، بس اگر اس کا انتظام ہو جائے تو بالکل درست۔ ایک صاحب نے کہا نماز جماعت ہو رہی، ایک نمازی کا فون نیچے پڑا بج رہا ہے، کیا نمازی قیام کی حالت میں اٹھا کر بند کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ وہ اٹھانے کے لیے جھکے گا، رکوع ہو جائے گا، خود بخود رکوع ہو جائے گا، ہاں، اور خود بخود اس کے اور فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے کوشش کر کے اول تو نیچے نہ رکھے، جیب میں رکھے تاکہ بند کر سکے، ایک ہاتھ کا استعمال کر کے فون کو بند کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن جھک کر اٹھا کر بند کرنا یہ کام نہ کرے، اس سے نماز فاسد ہونے کا اندیشہ۔ ایک صاحب نے کہا محمد عیسیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل درست، بالکل درست۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام چونکہ عیسیٰ علیہ السلام رکھا گیا، نبی کا نام ہے، بالکل درست۔ وہ ایک اور ہے جس کی بحث ہے کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھنی چاہیے کہ نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ابو عیسیٰ کا معنی عیسیٰ کا باپ، کیونکہ عیسیٰ کا باپ ہی نہیں تھا، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عیسیٰ کنیت رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھ لی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پٹائی کی کہ ابو عیسیٰ کیوں کنیت رکھی ہے، عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا۔ پھر وہاں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، انہوں نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی، تو اب سنن ابی داؤد کی حدیث ہے